بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون، ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء امة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔ یہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 42 ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اقوام کا تذکرہ فرمایا۔ نوح علیہ السلام اور اس کے بعد ایک اور قوم ہود یا قوم صالح کا ذکر کیا، اور اب یہاں ایک اجمالی انداز میں فرمایا جا رہا ہے کہ ثم انشأنا من بعدہم، پھر ہم نے ان کے بعد پیدا کیا قروناً آخرین، دوسری قوموں کو۔ اس کو کہتے ہیں اجمالی دلیل، یعنی نام نہیں لیا ان قوموں کا، فرمایا ہم نے مختلف قوموں کو پیدا فرمایا۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر تھا، وہاں نام لیا، اور اس کے بعد ایک قوم کا ذکر تھا لیکن نام نہیں لیا، تو وہ بھی اجمالی دلیل تھی کہ نام نہیں لیا مگر انفرادی انداز میں، اور یہ بھی اجمالی دلیل ہے مگر ایک اجتماعی انداز میں۔ ہم نے بہت ساری قوموں کو پیدا کیا اور اٹھایا، انشأنا، ہم نے اٹھایا، پیدا کیا، قروناً آخرین، قروناً کا مطلب کیا ہے؟ اقواماً، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب وغیرہ بہت ساری قوموں کو ہم نے پیدا فرمایا۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، نہ سبقت کر سکتی تھی کوئی بھی امت اپنے مقررہ وقت سے، وما يستأخرون، اور نہ پیچھے ہٹ سکتے تھے۔ کوئی امت نہ پیش دستی کر سکتی تھی اور نہ ہی پیچھے ہٹ سکتی تھی۔ جو وقت اللہ نے ان کے لیے عذاب کا مقرر کیا تھا، اسی مقرر وقت پر وہ ہلاک ہوئے۔ یہ جو ہے ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، ہم نے بہت ساری دوسری قوموں کو پیدا فرمایا، اس کے بعد یہ مفہوم خود بخود ہے کہ وہ بھی ہلاک ہو گئے، وہ بھی ہلاک ہو گئے، اور ہلاک ہونے کا جو ایک وقت مقرر تھا عذاب کا، ان پر عذاب اسی مقررہ وقت پہ آیا، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی، اس میں کوئی سبقت نہیں ہوئی۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو تترا، لگاتار، یک بعد دیگرے۔ یہ ثم ارسلنا میں جو ثم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟
ہم نے بہت ساری قوموں کو پیدا کیا، پھر ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ یعنی اول ہم نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد پھر ہم نے ان میں مسلسل رسولوں کو ان کے زمانے میں بھیجا۔ تو ثم ارسلنا کا پھر یہ معنی ہوا کہ ہم نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہم نے ان میں رسولوں کو بھیجا۔ مگر اس سے بھی زیادہ واضح مطلب یہ کہ یہ جو لفظ ثم ہے، اس کا استعمال عربیت میں کہیں تو اس لیے ہوتا ہے کہ ایک کام کے بعد دوسرا کام ہوا ہو، اور کبھی اس کا استعمال ہوتا ہے ذکر میں تاخیر کی وجہ سے ثم کا لفظ آتا ہے۔ یہ ثم اس کو کہتے ہیں تعقیب ذکری، یعنی پھر یہ بھی سن لو، پھر یہ بھی سن لو باتیں یہ جو ہوئی ہے ان کی ہلاکت کی، پھر یہ بھی سن لو کہ ہم نے مسلسل رسولوں کو بھیجا تھا۔ تو یہ ثم اصل میں اس معنی کو بھی دے رہا ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد، یعنی ان کی ہلاکت کے بعد نئی دوسری قوموں کو، ما تسبق من امت، سبقت نہیں کر سکتی تھی کوئی امت، اجلہا اپنے عذاب کے مقررہ وقت سے، وما یستاخرون اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹ سکتے تھے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو تترا لگاتار۔ یہ جو تترا کا لفظ ہے یہ اصل میں تھا وترا، اور یہ وترا جو ہے یہ مصدر ہے۔ فعلا، فعلا اور فعلا، ان تینوں وزن سے مصدر عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ذکرا، فعلا، ذکرا یہ مصدر ہے، بشرا، فعلا کے وزن پر یہ بھی مصدر ہے۔ اسی طرح تقوی، فعلا کے وزن پر مصدر ہے۔ تو یہ وترا یہ بھی مصدر ہے، وترا۔ پھر عربیت میں کبھی وہ واو جو ہے وہ تا میں تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے تجاہو کا لفظ ہے یا تراسو کا لفظ ہے، تو تجاہو اور تراسو یہ اصل میں وجاہو اور وراسو تھا، وہ تا واو تھا، واو تا میں بدل گیا۔ اسی طرح یہ تترا اصل میں وترا تھا، اور اس کے اندر یہ جو الف ہے یہ تانیث کے لیے ہے، یعنی فعلا کا جیسے وزن ہے اور اس میں الف تانیث کا، اس طرح یہ تترا کے اندر الف تانیث کا ہے، اس لیے یہاں تترن نہیں ہے، تترن کہ یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف کے اندر تنوین نہیں آتی۔ خیر یہ تترا ہے مصدر، اور یہ مواترین کے معنی میں ہے، یعنی یہ یہاں پر رسولنا سے حال ہے، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو اس حال میں کہ تترا کہ وہ رسول متواتر یکے بعد دیگرے لگاتار آ رہے تھے۔ نہیں وہ الگ لفظ، وہ بالکل الگ لفظ، ہاں تواتر کا لفظ یہ ہے۔ تو تترا مواترینا، یہ مواترینا کے معنی دے رہا ہے۔ کلما جاء امۃ رسولها، جب کبھی بھی آیا ان کے پاس، جب کبھی بھی آیا کسی امت کے پاس رسولها، اس امت کا رسول، کذبوہ
تو اس امت کے لوگوں نے اس رسول کو جھٹلایا. کذبوہ یعنی یہاں امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ کذبوہ جمہورہم و اکثرہم، یعنی اکثر لوگوں نے ان کو جھٹلایا. ظاہر ہے کچھ ایمان والے بھی تھے، کچھ ایمان بھی لائے، لیکن جب بھی رسول کسی امت کے پاس آیا تو اکثر لوگوں نے ان کو جھٹلایا. فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، تو ہم نے تابع کر دیا ان میں سے بعض کے پیچھے بعض کے بعد بعض کو ہم نے تابع کر دیا ہلاکت میں، تباہی میں. اتبعنا کا مطلب یہاں کیا ہے؟ اہلکنا، بس ہم چلاتے گئے بعض کو بعض کے پیچھے، ہلاکت میں چلاتے گئے کہ ایک کے بعد دوسروں کو ہلاک کر دیا. دوسروں نے پھر نہیں مانا تو ان کو ہلاک کر دیا، انہوں نے نہیں مانا تو ان کو بھی ہلاک کر دیا. بس یہ ایک کے پیچھے دوسرے آتے رہے اور ہلاک بھی ہوتے رہے. اور یہ ایک دوسرے کے پیچھے ان کا آنا تواتر کے ساتھ. اور تواتر کسے کہتے ہیں؟ یہاں تفسیر زاد المسیر میں ہے کہ انما التواتر مجیء الشیء ثم انقطاعه ثم مجیءه. تواتر کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز آئے اور آنے کے بعد منقطع ہو اور پھر آئے، یعنی ایک اتصال ہے. اور ایک تواتر ہے. تواتر میں اگر درمیان میں انقطاع بھی ہو لیکن ایک کے بعد پھر کچھ وقفے سے دوسرا آئے، پھر وقفے سے دوسرا آئے، تو یہ تواتر ہوتا ہے. تو جب بھی رسول آیا تواتر سے وہ رسول آتے رہے. تواتر کا مطلب درمیان میں کچھ وقفہ رہا، لوگ انکار کرتے رہے تو ہم نے بس ہلاکت میں ان کو ایک دوسرے کے تابع کر دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اور ہم نے بنایا ان کو احادیث، قصے عبرت کے. ہم نے ان کو عبرت کے قصے بنا دیا، کہانیاں بنا دی. یعنی بس وہ قومیں تباہ ہو گئی، ان کا نام و نشان نہیں رہا، ان کے صرف قصے رہ گئے، ان کی صرف کہانیاں رہ گئی. اور یہ جو جعلناہم احادیث کا لفظ ہے یہ عربیت کے اعتبار سے اس کا استعمال شر میں ہوتا ہے. یعنی خیر کے کسی معاملے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ جعلتہ حدیثا، اس کو ہم نے کہانی بنا دیا. کوئی اچھی کہانی ہوتی ہے اور کسی کا اچھا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جعلتہ حدیثا یا جعلناہم احادیث کے لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے. امام ابو عبیدہ جو لغت کے ایک امام ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو انداز ہے یہ استعمال ہوتا ہے شر کے معاملے میں. ایسے لوگ تباہ ہو گئے اور وہ کہانیاں بن گئی، ان کی کہانیاں تم سنتے ہو. احادیثہ کا لفظ ایک تو حدیث کی جمع جس کا معنی بات اور گفتگو، اور اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے. مگر عربی میں یہ احادیث کا لفظ احدوثہ کی جمع بھی ہے. احدوثہ، حدیث کی جمع بھی احادیث ہے اور احدوثہ کی جمع بھی احادیث ہے. اور احدوثہ کا مطلب ہوتا ہے لوگ آپس میں جب باتیں کر رہے ہو اور تعجب اور حیرانی کے طور پر کسی کا تذکرہ کریں تو اس کو کہتے ہیں احدوثہ. وَهِيَ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسِ تَلَهِّيًا وَتَعَجُّبًا وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا. تفسیر مدارک میں امام نصفی نے لکھا ہے کہ یہاں احادیث احدوثہ کی جمع ہے، حدیث کی جمع نہیں. وہ ایسی کہانیاں بن گئی کہ لوگ ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں وقت وہ ہلاک ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے.
اور امام ابن کثیر نے لکھا ہے احادیث یعنی اخباراً و احادیث للناس، وہ لوگوں کے لیے ایک خبر ہے، ایک واقعات ہیں، اس میں عبرت کی باتیں ہیں۔ وَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، تو تباہی ہے اس قوم کے لیے، تو تباہی ہو اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتے اور جنہوں نے نبیوں کی تعلیم کو نہیں مانا، باوجود دلائل کے جنہوں نے نہیں مانا اور ایمان نہیں لائے ان کے لیے ہلاکت۔ بعدن دوری ہو، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو یعنی لعنت ہو، تو فبعدن یعنی فہلاکن، بس ہلاکت ہو۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنے معجزات کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور کھلی دلیل کے ساتھ، کھلی سند کے ساتھ۔ آیاتنا سے مراد یا تو ہمارے احکام ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں اپنے احکام کے ساتھ بھیجا، اور وسلطان مبین کھلی سند اور دلیل اور معجزہ بھی موجود تھا، یا آیاتنا معجزات ہیں اور ان معجزات میں بطور خاص جو عصا کا معجزہ ہے وہ سلطان مبین ہے۔ تو کھلی دلیل کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، احکام اور معجزات کے ساتھ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ اِلیٰ فرعون وملئہ، فرعون اور ان کے درباریوں کی طرف، فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور تھے وہ قوم ظالم سرکش۔ فاستکبروا، انہوں نے خود کو بڑا سمجھا اور تکبر کیا ایمان اور عبادت سے۔ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ مغرور قوم تھے بھی، انہوں نے اس نبی کی تعلیم کا انکار بھی کیا اور یہ انکار اور غرور ان کی عادت بھی تھی۔ دونوں جملوں کا فرق بتا رہا ہوں۔ فاستکبروا، انہوں نے ایمان و عبادت سے تکبر کیا، اور وہ قوم بھی ایسی تھی جو سرکش تھی اور عالین تھی اور مغرور تھی۔ یا دوسرا معنی یہ کہ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، ایمان اور عبادت اور اطاعت نہیں کی، ایمان نہیں لائے، کہ ایمان اور عبادت اور اطاعت کے لیے تو عجز چاہیے، مگر انہوں نے تکبر کیا۔ اور علاوہ اس کے وہ ایک ظالم قوم بھی تھے کہ انہوں نے بنی اسرائیل پر بڑے مظالم ڈھائے۔ تو وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ضائع کرنے والے تھے، بڑے ظالم تھے۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، تو کہنے لگے کیا ہم مان لیں ان دو بندوں کی، ان دو انسانوں کی بات کو، مثلنا جو ہماری طرح ہے۔ یہ مثلنا جو ہے یہ بشرین کی صفت ہے۔ ویسے یہ جو مثل اور غیر کا لفظ ہے نا، یہ واحد، تثنیہ، مذکر، مؤنث سب کے لیے صفت بن سکتا ہے۔ تو یہ خیال نہ کرے کہ لفظ مثل پھر ساتھ میں تثنیہ کیوں نہیں آیا جب بشرین تثنیہ ہے۔ تو مثل اور غیرہ کے اندر قانون یہ کہ لفظ یہ تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کی صفت بن سکتا ہے۔ یہ تفسیر مدارک میں لکھا بھی۔ تو ہم دو انسانوں کی بات مان لیں، یہ تو ہماری طرح انسان ہے، جیسے کہ قوم نوح نے کہا تھا، جیسے کہ دوسری اقوام کا شبہ تھا، اور جیسے کہ ہمیشہ سے یہ لوگوں کے شبے میں رہے ہیں کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، خداؤں کے اوتار ہوتے ہیں، تو وہ پھر عام انسانوں سے ماوراء کوئی اور مخلوق ہوتی ہے۔
وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور ان کی قوم تو ہماری غلام ہے، اور ان کی قوم تو ہماری تابعدار ہے۔ ہم ان کی بات مانیں، ان کی اطاعت کریں، ان کی تو قوم ہماری غلام ہے، ان کی تو قوم ہماری تابع ہے، ہم ان کی بات مانیں۔ یعنی ریاست ہماری ہے اور ہم ان کی اطاعت کریں، ان کو ہماری اطاعت کرنی چاہیے کہ ہماری ریاست ہے۔ انہوں نے ریاست دنیاوی پر قیاس کیا ہے ریاست دینی کو۔ جب دنیا میں ہماری ہی حکومت ہے، اقتدار ہے، بڑائی ہے، تو پھر چاہیے کہ ہر اعتبار سے ہماری بڑائی ہو اور یہ لوگ ہماری بات مانیں۔ اب ہم ان انسانوں کی بات مانیں گے، اول تو ہماری طرح انسان ہے، پھر ان کی قوم ہماری اطاعت گزار رہی ہے۔ انہوں نے نسبت بھی وقومہما میں کہی۔ یہاں عابدون کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کا۔ عربی لغت میں کل من دان لملک فہو عابد لہ، ہر شخص جو کسی بادشاہ کا تابعدار ہو تو وہ اس کا عابد ہے۔ عبادت بمعنی اطاعت کے بھی عربی لغت میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ان کی قوم ہمارے لیے عابدون، عبادت کرنے والی ہے کا معنی ہے، یعنی وقومہما لنا مطیعون، ان کی قوم ہماری مطیع ہے، اطاعت کرتی ہے۔ اور فرعون نے پوری بنی اسرائیل کی قوم کو اپنا غلام بنا دیا تھا، وہ ہماری بات مانتی ہے، ان پر ہماری حکومت چلتی ہے۔ پھر لنا کہا، لنا ظاہر بادشاہی تو فرعون کی تھی، مگر حکمران قوم کا ہر فرد خود کو حکمران سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جس کی پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اس کی پارٹی کا ہر فرد کہتا ہے ہماری حکومت ہے نا۔ وقومہما لنا عابدون، ان کی قوم ہماری غلام ہے، ہماری ریاست قائم ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو ان دونوں کو انہوں نے جھٹلا دیا تو ہو گئے وہ ہلاک شدگان میں سے، مہلکین، ہلاک ہوئے میں سے ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تورات۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد تورات ملی، تو لقد آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کتاب، اور بنی اسرائیل کو کتاب۔ فرعون کی قوم کے غرق اور ہلاک ہونے کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے۔ لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ ہدایت پالیں۔ کون لوگ؟ یہاں لعلہم میں یہ جو ہم ضمیر ہے اس سے مراد فرعونی مراد نہیں ہے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے وَلَا يَجُوزُ عَوْدُ الضَّمِيرِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ، یہ لعلہم میں ضمیر فرعون اور اس کی قوم کی طرف راجع نہیں ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ یعنی فرعون اور ان کی قوم ہدایت پائے، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ لعلہم تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ، بنی اسرائیل مراد، وہ ہدایت پائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دی، اس لیے کہ جب نبی کو کتاب ملتی ہے تو ان کی قوم کی کتاب ہوتی ہے۔ تو لعلہم تاکہ وہ قوم کے لوگ ہدایت پائے اور اس کتاب سے عقیدہ لیں، اس کتاب پر عمل کریں، اس کے احکام کو مان لیں۔ امام ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تورات کے بعد کوئی بھی امت عذاب عام میں ہلاک نہیں ہوئی،
بلکہ مومنین کو تو لڑنے کا حکم تھا، یہ ان کا عذاب ہے، لڑو ان سے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے بنایا مریم کے بیٹے کو، وَأُمَّهُ اور ان کی ماں کو، یعنی خود مریم کو، آیتاً نشانی، اور یہ دونوں ہماری توحید اور ہماری قدرت کی نشانیاں تھی۔ یہاں ابن مریم اور ان کی ماں دونوں کے بارے میں آیتاً واحد کا انداز، یوں نہیں کہا کہ آیتین، ہم نے ان دونوں کو دو نشانیاں بنایا، ہم نے ان کو نشانی بنایا۔ اس میں اشارہ ہے کہ ان دونوں سے مل کر ایک بڑی قدرت کی نشانی بنی، اور وہ یہ کہ اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو جو لوگ حضرت مریم پر الزام لگاتے ہیں وہ آیتن کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ دونوں مل کر نشانی کیسے بنے گی؟ ایسے ہی بنتی ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اس میں اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، توحید کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا، اور اس میں ہدایت ہے لعلہم یہتدون، تاکہ بنی اسرائیل کے لوگ ہدایت حاصل کریں، اور ان کی ہدایت کے لیے تو ہم نے ایک اور نشانی بھی پیدا کی تھی، تو یہ لعلہم یہتدون سے بھی مربوط ہے، اور ہم نے اپنی قدرت کی نشانی بنائی۔ اور ماقبل کے جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی تقریر سے بھی اس کا ایک تعلق ہے۔ وہ کیا کہ پچھلے انبیاء کی قوموں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا، کس بنا پر؟ کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے بھی کہی گئی کہ انؤمن لبشرین مثلنا۔ پھر جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور ان کی پیدائش عام بشر سے مختلف ہوئی، تو ان کو خدا بنا دیا، اور یا پھر ان پر الزام لگایا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو اپنی ایک نشانی بنائی، اور وہ ایک منفرد نشانی تھی۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے ان دونوں کو پناہ دی۔ آوینا یعنی جعلنا مأواہما ومنزلہما الی ربوۃ، ہم نے ان کو پناہ دی الی ربوۃ، ایک اونچی زمین میں۔ ربوہ کہتے ہیں اس زمین کو جو اونچی ہو اور سرسبز و شاداب ہو، اس کو کہتے ہیں ربوہ۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ، ان کی ماں کو ربوہ میں پناہ دی۔ وہ ربوہ جو اونچی زمین ہے، سرسبز و شاداب ہے، ذات قرار، جو رہنے کی جگہ ہے، وہ ایسی جگہ تھی جو رہنے کی لائق تھی، اس لیے کہ وہاں غلات بھی بہت تھے اور میوجات بھی بہت تھے، اور وہ رہنے کی لائق زمین تھی۔ وہ معین، اور جو چشموں والی تھی۔ معین کا مطلب ہے وَهُوَ الْمَاءُ الْجَارِي، جاری پانی، بہتا ہوا پانی جو چشمے سے بہتا ہو، اس کو کہتے ہیں معین۔